وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. اب سرکار کالی کملی والے کو تسلی دی جا رہی ہے کہ میرے نبی جس وادی پرخار میں آپ نے قدم رکھا ہوا ہے، دعوت اللہ کی وادی میں، توحید کے عقیدے کو بیان کرنے کی وادی میں آپ نے قدم رکھا ہوا ہے، میرے نبی اس وادی میں جس نے بھی قدم رکھا ہے اس کا تمسخر اڑایا گیا ہے، اس کا مذاق کیا گیا ہے. لہذا جب پہلوں کا مذاق اڑایا گیا تو تیرا بھی اگر مذاق اڑایا جاتا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان انبیاء کا مذاق اڑایا گیا، وہ انبیاء برحق تھے، تیرا مذاق اڑایا جا رہا، معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی نبی برحق ہے، تیری نبوت کی علامت ہے کہ تیرا مذاق اس انداز پر اڑایا جا رہا ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ فرماتے ہیں نبیوں کا مذاق اڑایا گیا تو ان لوگوں کا ہم نے صفایا کر کے رکھ دیا، اور اگر انہیں یقین نہیں آتا سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جاؤ زمین میں چل پھر کر کے دیکھ لو کیسے ہم نے جھٹلانے والوں کو کیسی سزائیں دی تھی. قل لمن ما فی السماوات والارض، اب قرآن اسی انداز پر آ گیا. قل لمن ما فی السماء، سوال کا انداز آ گیا. قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ ان سے کہیے کہ آسمان و زمین میں جو سب کچھ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ قل للہ، جواب کیا آئے گا؟ اس اللہ ہی کے لیے یہ سب کچھ ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے. بندے کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بندے اگر تجھ سے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو گئے ہوں اس کے دربار میں آئے گا، رحمتیں اس نے اپنی لکھ رکھی ہیں، اس لیے وہ اپنی رحمت کی چادر میں تجھے ڈھانپ لے. اس اللہ کے دربار میں جب بندہ آئے گا، حدیث شریف میں آتا ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، 99 حصے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصہ 100واں حصہ جو ہے وہ دنیا میں تقسیم کر دیا ہے. یہ جو ماں بچے کے ساتھ شفقت کرتی ہے، باپ بیٹے کے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ سارا اس 100ویں حصے کا کرشمہ ہے. جس اللہ کے پاس 99 حصے ہوں گے اس اللہ کی رحمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا. فرمایا كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. یاد رکھنا وہ اللہ قیامت کے دن تمہیں اکٹھا کرے گا، اس دن میں کوئی شک نہیں کی جا سکتی. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیا ہے وہی لوگ بے ایمان ہیں. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. آگے قرآن کریم اسی انداز پر سوال و جواب کے انداز پر چلا جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے غیر اللہ يتخذ وليا فاطر السماوات والارض. ارے لوگوں سوچو تو صحیح، اس اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو معبود بنا لوں جس اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا. وهو يطعم ولا يطعم، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا نہ بنوں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی اگر نافرمانی کروں گا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھے بڑے دن کے عذاب میں مبتلا کر دے گا. اللہ نے کیا تعلیم دی کہ جب سرکار کالی کملی والے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی پر انہیں ڈر لگتا ہے قیامت کے عذاب کا، تو بندے تیری کیا حیثیت ہے؟ تجھے تو اس سے بھی زیادہ ڈرنا چاہیے کہ میں نے اگر نافرمانی کر لی تو کل قیامت میں میرا کیا بنے گا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. اس دن جس سے مصیبت ہٹ گئی کل قیامت کے دن تو یہ بڑی کامیابی کی بات ہوگی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ کسی پر تکلیف ڈال دے تو تکلیف کو کوئی اللہ کے سوا ہٹا نہیں سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہیں خیر عطا فرما دے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. ان لوگوں نے کیا کہا تھا کفار مکہ نے؟ کفار مکہ کہنے لگے کہ ہم تو اہل کتاب کے پاس گئے تھے، اہل کتاب یہودی اور عیسائی، ان سے جا کے ہم نے پوچھا تھا، ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کتابوں میں کیا ملتا ہے؟ کہنے لگے جی ہماری کتابوں میں تو کچھ نہیں ملتا. تو کہنے لگے تمہاری گواہی تو اہل کتاب بھی نہیں دیتے، تمہاری بات کو تو کوئی مانتا نہیں، کوئی تمہاری نبوت کی گواہی نہیں دیتا، لہذا تم کوئی گواہ پیش کرو. قرآن کہتا ہے قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ ان سے کہیے کہ بڑی گواہی آخر کس کی ہو سکتی ہے؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے تمہارے درمیان اس اللہ کی گواہی موجود ہے. شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لینذرکم بہ ومن معک. ہاں اس اللہ نے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اس اللہ نے یہ قرآن مجھ پر اتارا ہے تاکہ تمہیں بھی میں ڈراؤں اور جن لوگوں تک یہ قرآن پہنچ رہا ان کو ڈراتا چلا جاؤں. پھر اس کے بعد قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ اہل کتاب جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی نبوت کی کوئی خبر نہیں، حالانکہ ہم نے آپ کی نشانی اس قدر واضح کر کے بیان کر دی ہیں کہ یہ اپنے اولاد کی طرح سے آپ کو جانتے ہیں.
جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے پر آپ کو یہ جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ، حضرت عبداللہ ابن السلام وہ شخصیت ہیں جو یہودیوں کے بڑے پادری تھے، بڑے عالم تھے یہودیوں کے، پھر مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کے بعد اسلام کو بھی بہتر انداز میں قبول کیا اور اسلام کے بھی بڑے عالم بنے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ جانتے تھے؟ کہنے لگے ہاں اپنی اولاد سے بھی ہم زیادہ جانتے تھے، اس لیے کہ ہماری کتاب میں اللہ کے نبی کی اس قدر وضاحت کے ساتھ نشانیاں لکھی ہوئی کہ ان میں کوئی اشتباہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اولاد کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے میری عدم موجودگی میں بیوی نے خیانت کر دی ہو، بچہ میرے گھر میں جنا گیا ہو لیکن نطفہ کسی اور کا ہو سکتا ہے وہ بچہ میرا نہ ہو، لیکن سرکار کالی کملی والے کے بارے میں ہمیں قطعاً کوئی شبہ نہیں، اس لیے کہ ایسی علامتیں موجود ہیں جو سوائے اس نبی کے کسی اور میں پائی ہی نہیں جا سکتی۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آگے قرآن کریم کہتا ہے ہاں ان لوگوں نے ایک اور اعتراض اٹھایا تھا۔ وہ اعتراض ان لوگوں کا یہ تھا، آپس میں باہمی طور پر اخنس ابن شریح اور ابو جہل آپس میں ملے، ایک دن اکٹھے ہوئے، باہمی طور پر ان کی گفتگو ہی بات چیت ہوئی۔ تو اخنس ابن شریح کہنے لگا کہ ابو جہل آج ہم دونوں علیحدہ ہیں، اس وقت کوئی تیسرا آدمی سننے والا نہیں، اس لیے آج دل کی بات کہنا، ذرا یہ بتا کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں یا نہیں، آج یہ بات کر سچی، یہاں پر کوئی دوسرا سننے والا نہیں، دل کی بات کہہ دے آج۔ کہنے لگا کہ اخنس میں کیا کروں، محمد تو اللہ کے باقی سچے رسول ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قریش خاندان میں سے بنو ہاشم نے سقایا بھی لے لیا، حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری بھی بنو ہاشم کی، جھنڈا بھی بنو ہاشم کے پاس، اور پھر خانہ کعبہ کو سنبھالنا بھی بنو ہاشم کے پاس۔ اب نبوت بھی بنو ہاشم لے گئے تو پھر ہم قریشیوں کے لیے اور کیا چیز رہ جائے گی، ہمارے لیے تو کوئی فخر کی بات ہی نہیں رہے گی، اس بنا پر ہم اس کی نبوت کو نہیں مانیں گے۔ مانتے تو ہیں آپ کو سچا نبی، لیکن ہم اس لیے نہیں مانتے کہ پھر ہمارے لیے تو کچھ بچے گا ہی نہیں، ساری خوبیاں بنو ہاشم کے پاس چلی جائیں گی۔ تو قرآن کہتا ہے قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، میرے نبی ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، آپ کی طبیعت پہ دکھ آتا ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ ہاں میرے نبی آپ انسان ہیں، آپ کے دل پہ ان کے کہنے کا اثر ضرور ہوتا ہوگا، لیکن آپ سن لیجئے یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ تو میری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، میرے فرامین کو جھٹلا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا تھا لیکن ان لوگوں نے صبر کیا تھا جھٹلانے پر، لہذا اس وادی پرخار میں قدم رکھنے والوں کو صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی کہ مخالفین دشمنوں کی باتیں سن کر اس پر صبر کرنے کا انداز انہیں آ جائے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں نصیب فرما دے۔ قرآن کہتا ہے انما یستجیب الذین یسمعون والموت یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، مانتے تو وہ ہیں جو سنا کریں، یہ تو سنتے ہی نہیں، مانے کہاں سے؟ نہ سننے کا مطلب یہ ہے کہ جب سن کر اثر قبول نہ کرے تو وہ نہ سننا ہی کہلائے گا۔ تو بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، اسے آواز دی، وہ نہیں بولا، پھر آواز دی نہیں بولا، کیا کہتے ہیں؟ ارے تو سنتا نہیں، حالانکہ وہ سن رہا ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ تو سنتا کیوں نہیں؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کافر مانتے نہیں نا، اس لیے یہ حقیقت میں سن ہی نہیں رہے ہیں، اگر سنتے تب تو مانتے، ماننا تو سننے والے میں والموت یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ آگے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون، اس سرزمین پر چلنے والا کوئی جانور یا آسمان پر اڑنے والا کوئی پرندہ، اور اسی طریقے پر الا امم امثالکم، اس جیسے اور بہت ساری قومیں ہم نے تم جیسی پیدا کر رکھی ہیں، لیکن یاد رکھو ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس قرآن میں ہم نے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی، اولین و آخرین کے سارے علوم ہم نے اس قرآن میں رکھ دیے، ساری قومیں ہم نے تم جیسی پیدا کر رکھی ہیں، لیکن یاد رکھو ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس قرآن میں ہم نے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی، اولین و آخرین کے سارے علوم ہم نے اس قرآن میں رکھ دیے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، قیامت تک آنے والا کوئی مسئلہ کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم جو مسئلہ لے کر کے آؤ گے قرآن کریم اس مسئلے کا حل تمہیں پیش کر رہا ہو۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء،
ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے تو گونگے بہرے ہیں اور اندھیریوں کے اندر پڑ رہے ہیں. من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ واتتکم الساعة اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. آپ ان سے کہیے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو پھر بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ نہیں، پھر تو اللہ کو پکارو گے. لہذا جب تم اس وقت بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، بلکہ تم اس وقت تو اسی کو پکارو گے اور فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، تو وہ اللہ تمہاری مصیبت کو ہٹا دے گا اگر چاہے گا. وتنسون ما تشرکون، وہاں مصیبت میں پھنس کر تم ان جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو انہیں بھلا دیتے ہو، تو پھر جب خوشی میں اور عام اطمینان کی حالت میں ہوتے ہو تو اللہ کو کیوں بھلاتے ہو؟ یہ اس زمانے کے مشرکوں کی بات تھی. اس زمانے کے مشرک پھر بھی کم از کم اتنے درجے پر تھے کہ مصیبت میں پھنسنے کے بعد شرکاء کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارنے لگ جاتے تھے. لیکن آج کے مشرک کو دیکھا ہے؟ آج کا مشرک اللہ کی قسم ان مشرکوں سے بھی آگے نکلا ہوا ہے. انتہائی مصیبت میں پڑا ہوا ہوگا اور پھر بھی یا علی مدد، یا رسول مدد، پھر بھی وہاں پر اللہ کو نہیں پکارے گا، پھر بھی غیر اللہ کو پکار رہا ہو. آج کا مشرک ان مشرکوں سے بھی زیادہ سخت ہے. ایک چلانے لگا کہ یا علی مدد. میں نے کہا وہ علی تو کوفہ میں مارا گیا، اپنی مدد نہ کر سکا. اس کا بیٹا کربلا میں مارا گیا، وہ اپنے بیٹے کو نہ بچا سکا. جو نہ اپنے آپ کو بچا سکے نہ اپنے بیٹے کو بچا سکے، بھلا تجھے کیسے بچا سکے گا؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ مصیبت میں پھنس کر تو اللہ کو پکارتے ہیں اور جنہیں شریک کرتے ہیں انہیں بھلا دیتے ہیں، لیکن جب عام حالات میں آتے ہیں تو پھر شرکاء کو پکارنے لگ جاتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ آج کا مشرک ان سے بھی آگے نکلا ہوا ہے کہ اسے مصیبت میں بھی اللہ یاد نہیں آتا، مصیبت میں بھی غیر اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ ہمیں اپنی یاد ہر حال میں نصیب فرما دے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم مصیبت ڈالا کرتے ہیں اور مصیبت اس لیے ڈالا کرتے ہیں تاکہ انسان میری طرف متوجہ ہو جائے. بیماری آتی ہے، کبھی مال و جان کے اندر کوئی نقصان آ جاتا ہے، کاروبار میں نقصان گھاٹا پڑ جاتا ہے. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ انسان اللہ کی طرف گڑگڑانے لگ جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. پھر اگر انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئی تھی اور ہماری سختی ان پر آئی تھی تو یہ آجزی ان کی ساری کے اندر لگ جاتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ولكن قست قلوبهم، لیکن ان کے دل بڑے سخت ہو گئے. وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اور شیطان نے ان کے لیے وہ مزین کر دیا جو یہ عمل کرتے تھے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. بس جب یہ بھول بیٹھے اس کو جو ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی تو اللہ فرماتے پھر ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے. یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے. جب بندہ اللہ کو انتہائی ناراض کر دیتا ہے تو اللہ اس پر مال و دولت کی ریل فیل کر دیتے ہیں. تو مال و دولت کا زیادہ آ جانا یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے. اللہ انتہائی ناراض ہو کر کے مال و دولت کی ریل فیل کر دیا کرتے ہیں تاکہ کھل کر کے نافرمانی کرے اور کل قیامت میں عذاب بھی اس کو کھل کر کے دیا جائے. مولانا ہمارے استاد مولانا عبد القدیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ان کو جہنم بھی فرسٹ کلاس عطا کرے. جہنم بھی دنیا کے اندر جب یہ فرسٹ کلاس میں رہ کر کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر جہنم بھی فرسٹ کلاس ہونی چاہیے. اس بنا پر دنیا میں ان کو ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ کل قیامت میں پوری ان کی پکڑ کی جائے. آگے پھر قرآن کریم کا خطاب کا وہی انداز ہے. پھر فرمایا اپنے نبی کو خطاب کر کے کہا کہ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول لكم انی ملک، نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما يوحى الی، میں تو جو اللہ نے وحی کی اس کی اتباع کر رہا ہوں. نہ میرے پاس دنیا بھر کا مال و دولت جو دعویٰ ہے کہ ساری چیزیں رسول کے پاس. قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول ان کو بتا دے کہ میرے پاس کچھ نہیں. کس کے پاس ہے سب کچھ؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے خزانے اس اللہ کے پاس ہیں. اور پھر کیا کہا؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں علم غیب بھی نہیں جانتا ہوں. علم غیب جاننے کا خاصہ کس کا ہے؟ اس اکیلے اللہ کا ہے. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی تمہیں نہیں کہتا کہ میں انسان کی جنس کے علاوہ کوئی دوسری جنس سے تعلق رکھتا ہوں.
میں فرشتہ ہوں یا کسی اور جنس والا ہوں؟ نہیں، ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے پاس غربا مساکین مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صہیب وغیرہ ایسے غریب قسم کے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، سرکار کالی کملی والے ان میں بیٹھے ہوئے، کچھ مشرکین کے سردار وہاں سے گزرے اور گزرتے ہوئے کیا کہنے لگے؟ محمد اچھے لگ رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے اچھے لگتے ہو ان غریبوں میں بیٹھ کر، اگر ان کو چھوڑ دیتے تو ہم تمہارے ساتھ بیٹھتے، اس لیے ان کو اپنی مجلس سے دھتکار دو، نکال دو ان کو اپنی مجلس سے تو ہم تمہارے پاس آ جائیں گے۔ قرآن اتر آیا اور قرآن کریم نے اتر کر کے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، میرے نبی انہیں اپنی مجلس سے نہ دھتکاریے گا، ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ دھتکارنا، بلکہ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین۔ تجھ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں، ان پر تیری کوئی ذمہ داری نہیں، لہذا انہیں دھتکار کر کہیں ظالموں میں شمار نہ ہو جانا۔ وکذالک فتنا بعضهم ببعض لیقولوا هؤلاء من اللہ علیہم من بیننا الیس اللہ بعالم بالشاکرین۔ اسی طرح ہم نے آزمایا ہے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ساتھ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غریب غربے ہیں جن پر اللہ نے ہمیں چھوڑ کر کے انعام و احسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں شکر گزار کون ہے، جو اللہ کی شکر گزاری کرے گا اللہ اسے انعام و اکرام عطا فرمائیں گے، چاہے وہ پیسے والا ہو چاہے وہ غریب ہو۔ اور آگے قرآن کریم نے اسی انداز پر مشرکین کی تردید کرتے ہوئے قرآن کریم نے آگے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے قرآن کریم نے ایک تعلیم دی ہے، ایک تعلیم یہ دی گئی ہے قرآن کریم میں کہ لوگوں دیکھو، اگر کوئی لوگ قرآن کریم کی مخالفت کر رہے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چل رہے ہوں، دین کا اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب تم دیکھو کہ ہماری آیتوں میں کوئی لوگ بحث بازی میں الجھے ہوئے ہیں اور اعتراضات اٹھا رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو تم ان سے ہٹ جاؤ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر بھول چوک کر کبھی ان کے پاس بیٹھ بھی گئے تو جب تمہیں یاد آ جائے تو پھر ان سے علیحدہ ہو جانا۔ مَعَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جہاں پر اسلام کا قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو ان لوگوں کے پاس بیٹھنا قرآنی آیات کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، ایسے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لو، ورنہ اگر بیٹھو گے فَإِنَّكُم مِّنْهُمْ، تم بھی پھر انہی میں شمار ہو، لہذا ان سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن کریم آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کر رہا ہے جس واقعے میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سورج کو خدا مانا جاتا تھا، چاند کو خدا مانا جاتا تھا، ستاروں کو خدا مانا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو تعلیم دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ سورج چاند ستارے یہ خدا بننے کے قابل نہیں۔ چنانچہ اس کے لیے جو انداز اختیار کیا وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ایک خدا کو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، ہر ایک پر توحید کی ضربیں لگا کر کے توڑا ہے اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے۔ بعض جاہلوں کو قرآن کریم کی یہ آیات سمجھ میں نہ آئی تو انہوں نے کیا لکھا، کہنے لگے کہ جی ابراہیم علیہ السلام مرحلہ وار تدریجاً ایمان تک پہنچے۔ میرے دوستو یہ یاد رکھنا، اہل سنت کے یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہمیشہ مسلمان ہوا کرتا ہے، بچپن سے لے کر کے موت تک، آخری زمانے تک اس پر کبھی کفر و شرک نبی پر طاری نہیں ہوا کرتا، نبی ہر دور میں ایمان والا ہوتا ہے، تدریجاً اسلام پر نہیں آیا کرتا بلکہ ابتدا ہی سے ایمان والا ہوا کرتا ہے۔ لہذا جو یہ سمجھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تدریجاً اسلام تک پہنچے وہ اسلام کو سمجھنے سے غافل ہے۔ تو کیا اس میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ انداز کیوں اختیار کیا؟ میں نے عرض کیا کہ وہ کفر پر ضربیں لگانے کے لیے، کفر کے عقیدے کو توڑنے کے لیے۔ طریقہ کیا ہوا؟ فلما جن علیہ الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الآفلين۔ فرماتے ہیں کہ رات اندھیری تھی، ستارے چمک رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگا اچھا یہ رب ہے، لیکن جب وہ رات ختم ہوئی، دن کا اجالا آیا، ستارے غائب ہو گئے تو فرمانے لگے کہ یہ تو غائب ہو گیا، جو رب غائب ہو جائے میں اس کو خدا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بتا دیا، سمجھا دیا کہ جو رب ہوا کرتا ہے وہ غائب نہیں ہوا کرتا، اور جو غائب ہو جائے وہ رب نہیں ہوا کرتا، لہذا یہ غائب ہو گئے اس لیے میں ان کو رب نہیں مان سکتا۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر فرماتے ہیں کہ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، ایک وقت میں چاند کو چمکتا ہوا دیکھ کر کہا کہ اچھا هذا ربي،
یہ رب ہے. اور انہوں نے کیا کہا؟ پھر فرماتے ہیں کہ فلما افل قال لا احب الآفلین. جب وہ چاند بھی غروب ہو گیا، اس کی روشنی بھی مدھم پڑ گئی، تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جس کی روشنی مدھم پڑ جائے، جو غائب ہو جائے، میں اسے پسند نہیں کرتا، ایسے خدا کو ماننے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی. پھر سورج کو دیکھا چمکتے ہوئے، کہنے لگے ارے یہ تو بڑا چمکدار، هذا اکبر، یہ تو بڑا رب ہوگا یہ کوئی. لیکن فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. پھر جب وہ سورج بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے میری قوم جن کا تم شرک کر رہے ہو، میں تمہارے اس شرک سے بیزاری کا اعلان کر رہا ہوں. میں کیا کروں گا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنے آپ کو اس اللہ کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں شمار نہیں ہوں. وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان. ہاں جی، قوم کے ساتھ ان کا مقابلہ اور مناظرہ ہوا تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان. اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، تم پھر مجھ سے بحث بازی کر رہے ہو. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا. میں تمہارے معبودوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں. اور میرے دوستو، جب اللہ کا خوف اور ڈر دلوں میں آ جایا کرتا ہے، غیر اللہ کا سارا خوف دلوں سے نکل جایا کرتا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا، جب اللہ کا خوف دل سے نکلے گا، دنیا کی ہر چیز تجھے ڈراتی پھرے گی. اللہ اپنا خوف ہمیں نصیب فرما دے. سرکار نے ارشاد فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ. ساری حکمتوں کی جڑ اور بنیاد اللہ کا خوف ہے، اللہ دلوں میں پیدا کر دیں. فرمایا آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آگے قرآن فرما رہا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. یہ وہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے ان کی قوم کے خلاف. نرفع درجات من نشاء. ہم جس کے چاہتے ہیں مرتبے بلند کیا کرتے ہیں. ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا. پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے بہترین اولاد عطا فرمائی. ووهبنا له اسحاق ويعقوب. اسحاق عطا کیا، یعقوب عطا کیا. ونوحا هدينا من قبل. اس سے پہلے نوح کو بھی ہم ہدایت دے چکے. ومن ذریته داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. یہ سارے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ افراد تھے، اور ان ہدایت یافتہ افراد کے طریقے پر چلنا ہی ہدایت کہلائے گا. لہذا کیا کہا؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ. ہاں، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء. یہی اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرما دیا کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اگر یہ شرک کریں گے تو ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. یاد رکھنا، مشرک کا کوئی عمل اللہ کے ہاں منظور و مقبول نہیں ہوتا. آگے کیا فرمایا؟ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہی تھے ہدایت یافتہ جماعت. لہذا اس ہدایت یافتہ جماعت کے پیچھے پیچھے تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو. ہدایت یافتہ لوگوں کے پیچھے تمہیں بھی چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے. فَيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. ہاں جی، وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. انہوں نے تو اللہ کی کوئی قدر ہی نہیں کی. یہودی کیا کہنے لگے؟ اللہ نے تو کچھ اتارا ہی نہیں، لہذا ہم اس قرآن کو نہیں مانتے. اللہ نے جب کچھ بھی نہیں اتارا تو قرآن بھی اللہ نے نہیں اتارا. قرآن نے کیا خوبصورت جواب دیا. یہودی اصل میں مشرکین مکہ کے استاد تھے، اس لیے جب مشرکین مکہ سے بات ہوتی ہے تو یہودیوں کو بھی اللہ تعالیٰ گھسیٹ لیتے ہیں بیچ میں، تاکہ ان کے استادوں کا بھی پتہ چل جائے کہ کتنے پانی میں ہیں. تو قرآن کیا بتا رہا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ جی اللہ نے تو کچھ اتارا ہی نہیں، لہذا قرآن بھی اللہ نے نہیں اتارا، اس لیے ہم مانتے ہی نہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس. ارے وہ کتاب جو موسیٰ پر اتری تھی جسے تم بھی مانتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کس نے اتاری تھی. تم کہتے ہو اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، تو تورات کس نے اتاری تھی؟ جس اللہ نے تورات اتاری اسی اللہ نے قرآن بھی اتارا ہے. اور پھر آگے قرآن کریم کہتا ہے تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا. ان کی عادت بد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی کی باتیں تو بیان کر دی اور جو اپنے خلاف جاتی ہیں ان کو چھپا لیا. تو قرآن وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہف ہف، اپنی مرضی کی باتیں تو بیان کر ڈالی اور جو اپنے خلاف جاتی ہیں ان کو چھپا لیا. تو قرآن کہتا ہے تبدونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. آگے قرآن کریم نے ایک دوسرا انداز اختیار کیا ہے دنیا کے اندر غور و خوض کرنے کا. اس سے پہلے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ تمہیں کل قیامت کے دن جب اٹھائیں گے تو اکیلے اکیلے تمہیں ویسے ہی اٹھایا جائے گا جیسے اکیلے اکیلے تمہیں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے.
جس انداز پر اللہ نے دنیا میں تمہیں اکیلے بھیجا، ایسے ہی کل قیامت میں اللہ تمہیں بیدار کریں گے اور اٹھائیں گے. اور یاد رکھنا وما نضع معکم شفعاءکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، وہاں پر جنہیں تم شریک سمجھتے ہو دنیا کے اندر، ان میں سے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، سب بھاگ جائیں گے، سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، سوائے اللہ کے وہاں کوئی مددگار تمہارا نہیں بن سکے گا. اس کے بعد آگے قرآن کریم نے دوسرا انداز کائنات میں غور و خوض کر کے اللہ کی وحدانیت تک پہنچنے کا بیان کیا ہے. ان اللہ فارق الحب والنوا، وہی اللہ ہے جو دانے کو پھاڑتے ہیں، وہی اللہ ہے جو گٹھلی کو پھاڑتے ہیں اور پھاڑ کر کے درخت اور پودا نکالتے ہیں. آخر یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ وہی اللہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جب اللہ یہ سارے کارنامے انجام دے رہے ہیں، میرے دوستو حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذمہ دار جب دانہ ڈالتا ہے زمین میں تو دانے کے دو حصے ہوا کرتے ہیں، ایک حصہ روٹ والا اور ایک حصہ تنے والا، ایک حصہ جڑ والا اور ایک حصہ تنے والا. اب جڑ والا حصہ نیچے جائے گا، تنے والا حصہ اوپر آئے گا. ذمہ دار اس دانے کو دیکھ کر کے جڑ کہاں ہے اور تنا کہاں ہے کھود کرید کر یوں نہیں ڈالتا، بلکہ یوں کر کے پھینک دیتا ہے. جڑ والے حصے کو نیچے کون لے جاتا ہے اور تنے والے حصے کو اوپر کون لے آتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر دانے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے صحیح کر کے لگاتا چلا جاتا ہے. میرے دوستو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی گٹھلی کو بھی اللہ ہی پھاڑتے ہیں. دو قسم کے بیج ہوا کرتے ہیں، ایک ڈائی کاٹ ہوتا ہے اور ایک مونو کاٹ ہوتا ہے. ایک ایسا بیج ہوتا ہے جس کے حصے نہیں ہوتے، ایک ہی اس کے اندر ایک گٹھلی جیسے ہوا کرتی ہے، اس کے ٹکڑے نہیں بنتے. اور دوسرا وہ ہوتا ہے جس کے دو ٹکڑے بن جایا کرتے ہیں، جیسے چنے کا دانہ ہے، دانے جتنی کی جتنی ہیں ان کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. آم کی گٹھلی ہے، اس کے بھی دو ٹکڑے بن جاتے ہیں. تو یہ جو ڈائی کاٹ اور مونو کاٹ جو ہیں، یہ دونوں قسم کے دانے اللہ فرماتے ہیں ان کو جب زمین میں ڈالا جاتا ہے فالق الحب والنوا، ڈائی کاٹ میں سے تنا نکالنے والا بھی وہ اللہ اور مونو کاٹ میں سے تنا نکالنے والا بھی وہ اللہ ہے. فالق الحب والنوا، گٹھلی میں سے درخت بھی وہ اللہ نکالتا ہے اور دانے میں سے درخت بھی وہ اللہ ہی نکالتا ہے. یہ سارے کام کرنے والی وہ اللہ ہی کی ذات ہے. پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اسی اللہ نے یہ ستارے بنائے تاکہ ان کے ذریعے سے تو تم خشکی اور تری کے اندر اپنے راستے متعین کرو. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اور آگے فرمایا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، سمجھنے والوں کے لیے ہم نے آیات بیان کر دی ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ کہتے ہیں آسمان سے ہم نے پانی اتارا اور پھر زمین سے ہم نے ہر چیز کو پیدا کر دیا، نکال دیا. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم نے اسے سبزیاں نکالی اور اس سے دانے نکالے جو تہ بتہ چڑھے ہوئے ہیں. گندم کا خوشہ دیکھا ہوگا، بھٹے کا خوشہ دیکھا ہوگا، تہ بتہ دانے لگے ہوئے. یہ دانے اس انداز پر لگانے والا کون ہے؟ اس سلیقے اور ترتیب کے ساتھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہی اللہ کی ذات ہے جو یہ سارے کارنامے انجام دے رہی ہے. میرے دوستوں موقع ہوتا تو اللہ کو یہاں سے کھول کھول کر کے بیان کیا جاتا، لیکن کیا کروں وقت کی کمی کی وجہ سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، قرآن کہتا ہے وہ اللہ جو اتنے بڑے کارنامے انجام دینے والا، اتنی بڑی طاقت و قدرت رکھنے والا، ارے عقل کے اندھو تم نے پھر جنات کو اس اللہ کا شریک و سہیم بنا دیا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، انہوں نے اللہ کے شریک جنات کو بنا دیا. اور پھر کیا وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے جنات کو پیدا کیا. ارے جنہیں اللہ نے پیدا کیا وہ بھلا اللہ کے شریک کیسے بنیں گے؟ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ کے لیے بیٹے بھی بنا دیے انہوں نے، اللہ کے لیے بیٹیاں بھی انہوں نے بنا دی بغیر کسی دلیل کے. سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ اللہ پاک ہیں اور بلند و برتر ہیں ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء علیم. فرماتے ہیں آسمان و زمین کو وہ اللہ بغیر کسی نمونے کے بنانے والا ہے. بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنا، پہلے سے کوئی نقشہ موجود نہیں، کوئی نمونہ موجود نہیں، رب کائنات اس کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں. وہ اتنے بڑے اللہ انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، بھلا اس اللہ کی اولاد کیسے ہوگی جب اس کی بیوی ہی نہیں ہے؟ ارے بغیر بیوی کی اولاد کیسے ہوگی؟ وہ شاہ صاحب کا لطیفہ مشہور ہے نا، کسی نے کہا کہ حضرت جی آپ میرے لیے دعا کر دیں بیٹا ہو جائے. دعا کر دی، بیٹا ہوا نہیں. کافی دنوں کے بعد ملا کہ جی وہ بیٹا تو ہوا ہی نہیں. فرمانے لگے میں نے سوچا کہ میری دعا تو اللہ رد نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں، بیٹا کیوں نہیں ہوا؟ پوچھا کہہ رہے تو نے شادی بھی؟ کہنے لگا جی شادی تو نہیں کی میں نے. ارے جب شادی نہیں کی تو اولاد کیسے ہوگی؟ قرآن یہی دلیل پیش کر رہا ہے. قرآن کریم کہتا ہے انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، جب اللہ کی بیوی ہی نہیں تو اس کی اولاد کیسے ہوگی؟
تم نے یہ اولادیں کیسے نکالنی اور کہاں سے نکالنی؟ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہی تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ اللہ، لہذا عبادت بھی اسی اکیلی اللہ کی کرو۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر قد جاءکم بصائر من ربکم۔ آگے اللہ رب العزت نے ان باتوں کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، ارے ان کافروں کے جھوٹے معبودوں کو گالیاں نہ دو ورنہ وہ تمہارے سچے معبود کو گالیاں دینے لگ جائیں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے لہذا کسی گناہ کا سبب بن جانا یہ بھی گناہ اور جرم۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا گویا تم نے خود اپنے باپ کو گالی دی ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دوسروں کے جھوٹے معبود کو گالی نہ دو ورنہ وہ تمہارے سچے معبود کو گالیاں دیں گے۔ لہذا بات کہنی ہے تو ڈھنگ اور انداز سے کہو، طریقے اور سلیقے سے کہو تاکہ سننے والا مان جائے۔ آگے قرآن کریم نے ذبیحے کے احکام بیان کیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ذبح کرنے کے لیے اس پر اللہ کا نام لینا بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ کا نام جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا گیا تو وہ ذبح نہیں مانا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ جانور پیر کے نیچے دبائے ہوا اور چھری ہاتھ میں اور تیری ماں کو تیری بہن کو۔ دیکھا ہوگا کبھی یہ قصائیوں کے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میرے دوستوں ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، انہیں سکھانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ سارے جانور چاہے میونسپلٹی کی مہریں لگی ہوئی ہوں تب بھی وہ حرام کہلائیں گے جب ان پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ لہذا جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیے بغیر اگر ذبح کیا گیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، ایسے جانور کو کھانے کی اجازت نہیں۔ آگے بہت سارے مسائل، لیکن اب بات ختم کر رہا ہوں اپنی۔ مسائل کافی سارے تھے مگر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ آخر میں 10 نکاتی پروگرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی کہلاتی ہے، جس کی ابتدا ہو رہی ہے قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا۔ یہاں پر 10 باتیں قرآن کریم بیان کر رہا ہے جسے مفسرین کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت قرار دیا ہے۔ اس میں 10 باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اولاد کو قتل نہ کیا جائے روزی کے ڈر سے، اور اسی طریقے پر بدکاری اور فحاشی نہ کی جائے اور کسی کو قتل نہ کیا جائے، اور پھر مال یتیم کا مال نہ کھایا جائے، اور پھر کیا ہے وزن صحیح کیا جائے، اور اسی طریقے پر قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب تم کچھ کہو تو سچی بات کہا کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہذا میرے سیدھے راستے پر چلو اور پگڈنڈیوں میں نہ جاؤ ورنہ یہ تمہیں بہکا دیں گی اور تمہیں پھسلا دیں گی اپنے راستے سے، راہ راست سے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہی قرآن مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے لہذا اس کی اتباع کرو اور اس کی اتباع کر کے اس پر عمل درآمد کرو۔ آگے بڑی اہم باتیں تھیں لیکن ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ آخر میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے اللہ نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے۔ ہاں آگے کیا فرمایا؟ قل غیر اللہ یبغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو رب نہیں بنا سکتا۔ ہاں اور پھر کیا فرمایا آخر میں؟ انسان کو اس کی حیثیت یاد دہانی کرائی ہے، هو الذی جعلکم خلائف الارض، لوگوں وہی اللہ ہے جس نے تمہیں دنیا کا خلیفہ بنایا ہے۔ میں خلافت کے مسئلے کو سورہ بقرہ میں بیان کر چکا کہ دنیا میں انسان اللہ کا خلیفہ بن کر کے زندگی گزار رہا ہے، لہذا اس انسان کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے کہ انسان تو اللہ کا خلیفہ بنا ہوا ہے، پھر کیسے جھوٹ بولتا ہے، کیسے بد کرداری کرتا ہے، کیسے نامحرموں کو دیکھتا ہے، کیسے جھوٹی باتیں کرتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ ارے تو اللہ کا خلیفہ ہو کر ایسی غلط حرکتیں کرے، تجھے اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ ایام قدر خود بشناس کے انداز میں قرآن تعلیم دے رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، لہذا دنیا میں ذرا ڈھنگ اور طریقے سے رہو، اور یاد رکھنا ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، تیرا رب بڑی جلدی عذاب بھی دینے والا ہے اور بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ ایک طرف ڈر بھی اپنے اندر پیدا کرو، دوسری طرف اللہ سے امیدیں بھی قائم کر لو۔ اللہ سے امید قائم کرو گے تو الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان کا راستہ ہوا کرتا ہے، ایک طرف خوف ہوتا ہے ایک طرف امید ہوتی ہے۔ اللہ ایمان کی دولت ہمیں نصیب فرما دے۔ اختصار کرنا پڑتا ہے ورنہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت ایسی ہے کہ اس پر اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹے اسی میں گزر جائے۔
اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرما دیں. یہ تو دراصل آپ لوگوں کو شوق لگانا ہے, چاٹ لگانا ہے قرآن کی. اگر ایک دفعہ چسکا لگ گیا نا قرآن کا تو پھر انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت بھی نکالو گے. تو یہ تو موقع غنیمت جان کر کے قرآن کا چسکا لگا رہے ہیں آپ لوگوں کو. اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے, آپ حضرات کو بھی نصیب کر. دلیل دی, ارے قرآن کا ترجمہ تو بندے نے کیا, قرآن کے الفاظ اللہ نے اتارے. بھلا بندے کے کلام میں اور اللہ کے کلام میں تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ دراصل بات یہ ہے کہ شیعہ قرآن کو مانتا ہی نہیں, اور جو قرآن کو نہ مانے وہ مسلمان ہے. وہ تو جب وہ مسلمان ہی نہیں تو لہذا ان کی بات اسلام کے بارے میں معتبر ہی نہیں. اور جو لوگ ان کو مسلمان مانتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں اپنے ایمان کی خیر منائیں کہ انسان تجھے میں نے پیدا کس طریقے پر کیا, اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانیت کا نمائندہ ابو البشر آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بنایا, اور بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا, رب کائنات دکھانا چاہتے ہیں کہ انسان تیرا مرتبہ اور مقام رب کائنات کی نگاہ میں کتنا بڑا ہے. خدا فرماتے ہیں ثم قلنا للملائکہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے اتنا بڑا بنایا کہ سارے فرشتوں کو کہا کہ فرشتوں اس انسان کے سامنے جھک جاؤ. سارے فرشتے جھک گئے اور سجدہ کر گئے, مگر ابلیس اللہ کے حکم کا نافرمان بنا. اور آگے تفصیلی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ما منعک الا تسجد اذ امرتک. بار صورت شیطان نے اپنا تکبر دکھایا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں انسان سے, انسان مٹی کا بنا ہوا, میں آگ کا بنا ہوا, میری افضلیت ہونی چاہیے. لیکن رب کائنات نے بتایا کہ اے شیطان, انسان آگ سے یا مٹی سے فضیلت والا نہیں بن رہا, بلکہ انسان تو اللہ کا حکم ماننے سے فضیلت والا بن رہا ہے. تو فضیلت ملے گی اللہ کی اطاعت سے, اللہ کی فرما برداری سے. رب کائنات نے اس انسان کی شکل میں, آدم علیہ السلام کی شکل میں انسان کو اور ابلیس کی شکل میں طاغوتی قوتوں کو سامنے کر کے دکھا دیا. اور پھر رب کائنات نے اس انسان کو جنت میں داخل فرمایا. جنت میں داخل فرمانے کے بعد ایک حکم ٹوٹنے پر جنت سے نکال دیا, دنیا میں بھیج دیا, اور ایک بڑا لمبا نظام بنا دیا. ایک صبر آزما مرحلہ آزمائش کا اس انسان کے سامنے ڈال دیا کہ انسان ایک حکم کی وجہ سے شیطان دھتکارا گیا, راندائے درگاہ بن گیا. اب تو دنیا میں جا رہا ہے, تجھے بھی میں احکام دے رہا ہوں. اگر شیطان میرا حکم نہ مانے راندائے درگاہ بن جایا کرتا ہے انسان, اگر تو نے میری نافرمانی کر دی تو یاد رکھنا تیرا حشر بھی وہی ہوگا جو شیطان اور ابلیس کا حشر کیا گیا ہے. تجھے مرتبہ اور بلندی عطا فرمائی تو اتنی بڑی بلندی کے فرشتوں کو تجھے مسجود ملائکہ بنا دیا. لیکن انسان جب تو اللہ کا نافرمان بنے گا تو تجھے ذلیل اور رسوا بھی اس قدر کیا جائے گا کہ تجھے خنزیر اور بندر بنا کر کے رکھ دیا جائے گا. کونوا قردۃ خاسئین, آگے نافرمانوں کو کہا جائے گا. تو کہاں بلندی اور کہاں پستیاں آ رہی ہے میرے دوستوں. بلندیاں بھی اللہ کا حکم ماننے پر اور پستیاں بھی اللہ کی نافرمانی کرنے پر. یہ سب کچھ اسی بنیاد پر مل رہا ہے. اور پھر دوسری بات جس پر بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم بار بار آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرے گا, اور اس صورت کے اندر خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم نے عجیب انداز سے انسان سے خطاب کیا ہے, یا بنی آدم. ایسا خطاب قرآن نے کہیں دوسری صورت میں نہیں کیا, کسی دوسری جگہ پر نہیں کیا ہے. سورہ اعراف میں کیا اور 5 مرتبہ کیا. 5 مرتبہ انسان کو بار بار پکارا, یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, اے آدم کے بچے, اے آدم کے بیٹے. ذرا توجہ سے سن, ذرا غور کر کے سن. بتایا کیا رب کائنات نے کہ اے دنیا والو, اے انسانوں, تم سارے کے سارے ایک ماں باپ کی اولاد ہو, ایک خاندان سے تمہارا تعلق ہے. پھر یہ دھڑے بندیاں, پھر یہ تفریقے بازیاں, پھر یہ باہمی اختلافات, پھر یہ قتل و غارت گریاں بھلا ایک گھر والے کیا کرتے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کرتا. اس لیے دنیا والو, جب تم اپنے آپ کو ایک خاندان کا سمجھ لو گے, ایک گھرانے کا سمجھ لو گے, ایک ماں باپ کی اولاد سمجھ لو گے, تو تمہارے اندر سے سارے فرقے بھی نکل جائیں گے, تمہارے اندر سے ساری جھگڑے بازیاں بھی نکل جائیں گی, سارے اختلافات بھی نکل جائیں گے. گویا انسان کو توحید کا سبق دیا جا رہا ہے, فرقے بازی سے بچنے کا درس دیا جا رہا ہے. اس واقعے کے اندر اس واقعے کو بیان کر کے یہ تعلیم دی جا رہی ہے انسان کو. اور پھر آگے رب کائنات نے انسان سے بار بار خطاب فرمایا. اس سے پہلے ایک اور بات عرض کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے وہ درخت جس کے لیے کہا گیا تھا وہ کھا لیا, اللہ نے زمین پہ اتار دیا.
روتے رہے، رو رو کر کے قال ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے ظلم کر لیا، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ میرے دوستو، گناہ کرنے کے بعد ہیکڑی دکھانا اور اکڑ جانا شیطان بنا دیا کرتا ہے، ابلیس بنا دیا کرتا ہے، اور گناہ ہو جائے پھر اس کے بعد رو دھو کر کے اللہ سے معافی مانگ لینا، یہ نبیوں کے طریقے پر انسان کو فائز کر دیا کرتا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، ارے جوانی میں انابت اللہ کی توفیق مل جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق مل جائے تو یہ تو انبیاء علیہم السلام کا کام ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توبہ طائب ہونے کی توفیق میں رحمت فرما دے۔ تو آگے اس کے بعد آگے قرآن کریم نے بنی آدم سے یہ خطاب فرمانے کے بعد آگے قرآن نے کچھ مناظر دکھائے ہیں جنت اور جہنم کے۔ جنت اور جہنم کے مناظر کچھ عجیب انداز میں قرآن کریم نے بیان فرمائے اور دکھائے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں پر لوگوں سے کہا جائے گا کہ ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امۃ لعنت اختہا۔ جہنم والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جہنم میں گرتے چلے جائیں گے اور ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرتے چلے جائیں گے، ایک دوسرے کو ارے تو نے تو کہا تھا ایسے کر لے، تیرے کہنے پہ میں نے کیا تو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ وہ اس کو کہے گا کہ تو نے کہا تھا جبھی تو جہنم میں گر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا، پھٹکار اور ملامت کرنا یہ کس کا کام ہے؟ جہنمیوں کا کام ہے۔ آج کے معاشرے میں اگر ایک دوسرے پر لعن طعن نظر آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اثرات دنیا میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ جہنم کے اثرات سے ہماری حفاظت فرما لیں۔ بہر صورت ایک دوسرے پر لعن طعن اور ملامت کریں گے، اور جب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ ہاں یوں کہیں گے کہ ربنا ہؤلاء یضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، وہ ہیں انہوں نے گمراہ کیا تھا ہم کو، ان کے کہنے سے تو ہم غلط راستے پر چل پڑے تھے، اس لیے اللہ ان کو ڈبل عذاب عطا کر، ان کو ڈبل عذاب دے۔ اللہ فرمائیں گے لکل ضعف، ہر ایک کو میں ڈبل عذاب دوں گا، کیونکہ تم سب نے میرے حکم کو توڑا ہے، اس لیے ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو وہاں پر یوں جان نہیں چھوٹ سکے گی کہ فلانے کے کہنے سے میں غلط چل پڑا تھا، اس بنا پر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی۔ اللہ کہیں گے کہ قرآن تجھے دیا تھا، نبی تیرے پاس بھیجا تھا، سمجھانے والے تیرے پاس آیا کرتے تھے، پھر آخر کیا وجہ سے تیری نہ ماننے کی؟ اس بنا پر اب تیری جان نہیں چھوٹ سکتی۔ لکل ضعف ولکن لا تعلمون وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ آگے اسی طریقے پر جہنم والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، یہ مشرکین، یہ کافر جہنم سے نکل کر کے جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکیں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے، اور ظاہر بات ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر نہیں سکتا تو جہنم والے جہنم سے نکل کر کے جنت میں جا بھی نہیں سکتے۔ اللہ اس جہنم سے ہماری حفاظت فرما دے۔ آگے اللہ نے تھوڑا ایمان والوں کا بھی تذکرہ فرمایا، اور ایمان والوں کا تذکرہ کر کے قرآن کہتا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ ایمان والے اعمال صالحہ والے جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر قرآن کہتا ونزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانہار۔ بعض اوقات یہ خیال آتا ہوگا کہ دنیا میں تو جنت والوں کے بھی آپس میں تھوڑے بہت جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں، نیک لوگوں کے بھی آپس میں کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں، دلوں میں بعض اوقات کچھ قدورتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ بھلا جنت میں جب جائیں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور دل کے اندر دنیا والی قدورتیں ہوں گی تو وہاں کیسے گزارا ہوگا کہ جنت کے اندر سب کا؟ قرآن کہتا ہے جب تم جنت میں جاؤ گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، دلوں کے اندر تمہارے جو آپس کی اختلافات پائے جاتے ہوں گے قرآن کہتا ہے وہ سب نکال کر کے دلوں کو صاف کر کے جنت میں داخل کریں گے، تمہیں وہ دنیا والی دشمنیاں یاد بھی نہیں آئیں گی، دلوں کو بالکل صاف کر دیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ کہتے ہیں جنت میں تو ایسے رہیں گے جیسے آپس میں ماں جائے بھائی رہا کرتے ہیں، بھائی بھائی بن کر کے آپس میں جنت میں رہ رہے ہوں گے، صاف ستھرے کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جنت میں جا کے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اے اللہ تیری تعریف ہے، تو نے ہمیں ہدایت دی تھی، نیک عمل کی تو نے توفیق عطا فرمائی تھی، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہمیں کبھی ہدایت نہیں مل سکتی تھی۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون۔ صدا لگے گی لوگوں جو تم نے دنیا میں میرے رسولوں کی اتباع کی تھی، میرے احکام کو مانا تھا، اس کے بدلے میں آج یہ جنت ہم تمہیں عطا فرما رہے ہیں۔ ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار،
پھر جنت والوں کا اور جہنم والوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا، گفتگو ہوگی۔ جنت والے کہیں گے ارے جہنم والوں، تم نے دیکھا جو اللہ نے تم سے وعدے کر رکھے تھے وہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہمارے وعدے تو اللہ نے پورے کر دیے ہیں۔ کیا کہیں گے جنت والے کہ ہمارے وعدے تو اللہ نے، ہاں ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے تو وہ سب کچھ پا لیا جو ہمارے اللہ نے ہم سے وعدہ کر لیا تھا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ بھی ملا یا نہیں ملا؟ جہنم والے بھی چلائیں گے نعم۔ فأذن مؤذن بینہم لعنۃ اللہ علی الظالمین، جہنم والے کہیں گے کہ جی ہاں وہ سب کچھ پورا ہو گیا، تو پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، جو اللہ ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے میں جانے سے، اور پھر اس راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ اعتراضات کی شکل میں ہوں، چاہے وہ مضامین کی شکل میں ہوں، چاہے وہ قرآنی معنی کو تحریف کرنے کی شکل میں ہو، کسی بھی انداز میں ہوں۔ وہم بالآخرۃ کافرون، یہی لوگ ہیں آخرت کے منکر۔ وبینہما حجاب، ان کے درمیان پردہ قائم کر دیا جائے گا۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اعراف وہی میدان، وہی جگہ، وہی فصیل جو بہت بڑی ہوگی، اس کے اوپر اعراف والے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو وہ جہنم والوں کو بھی جانتے ہوں گے، بہتوں کو پہچانیں گے، جنت والے بھی بہتوں کو پہچانیں گے۔ تو یہاں بیٹھے بیٹھے کبھی ان سے باتیں کریں گے، کبھی ان سے باتیں کریں گے، ان کی گفتگو بھی ان کے ساتھ چل رہی ہوگی۔ ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون، اور کیا کہیں گے جنت والوں کو؟ جنت والوں کو پکار کر کے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم تو اندر داخل ہو گئے، ہم تو ابھی تک داخل نہیں ہو سکے، اور ہمیں بڑی تمنا اور لالچ ہے کہ اللہ ہمیں بھی جنت کے اندر داخل کر دے اور تمہارے جیسا بنا دے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، لیکن